ٹراما کہتے کسے؟ پہلے تو اس کو لیبل ٹھیک کرنا نا. آر یو ٹراماٹائزڈ بائی اٹ یا آر یو اسکیئرڈ بیکاز آف اٹ؟ کون سا ٹراما ہے دیٹ از ایکچولی ہائی جیکنگ آور لائف؟ کمپلیکس دا ون دیٹ اگرز ان چائلڈہڈ. میرے اگر فادر نے مجھے مارا ہے کہ میں بچے کو کبھی بھی نہیں ماروں گا. ہیپنز از کہ اس کے چکر میں آپ بہت زیادہ نائس ہو گئے, بہت نائس کے چکروں میں آپ اس کے ساتھ آپ اس کے فرینڈ بن گئے. مقصد آپ کا فرینڈ بننا نہیں ہے, فرینڈز اس نے بنانے ہیں. آپ فرینڈ نہیں, آپ پیرنٹ ہی ہیں. جو ان کے گریونسز میاں کے ساتھ ہوتے ہیں وہی گریونسز جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو وہ بچے اور باپ کا ریلیشن شپ جو ہے نا وہ اس گریونسز کا پارٹ بن جاتا ہے. اتنی ینگر جنریشن ہے یہ تو بدتمیز ہے, بات کرنے کی تمیز نہیں. ہمارے دور میں تو ایسا ہوتا تھا کہ بھائی یہ آپ ہی کا پروجیکٹ ہے. ہمیں گفتگو کرنا یا لڑنا ہمیں صحیح طرح نہیں سکھایا گیا, یا لڑتے رہتے ہیں یا بالکل نہیں لڑتے. اف یو آر آلویز آن دا لک آؤٹ فار نیو اسپونٹینیس تھنگس دیر از نو ڈفرنس بٹوین یو اینڈ اے کڈ. یہ جو جین زی ہے دے براٹ ان ون پرٹیکولر گڈ تھنگ ایز ویل. دے کوسچنڈ لاٹ آف تھنگس. 80% women like 20% men. Even the girl who comes from a lower middle class family is looking for an upper middle class family. Women are the emotional gatekeepers جس کو ہم کہتے ہیں. That is how they compete through their emotional intellect. Strength یہ ہے کہ آپ کوئی چیز فار ایگزامپل کر سکتے ہو اور آپ نہیں کر رہے. You choose not to for the greater good. سو پہلے تو ہم اسٹارٹ کریں گے, اٹس اے ویری ٹرینڈی ورڈ ناؤ. آج کل آپ لوگوں کو نارمل کانورسیشن میں بھی یہ کہتے سنتے ہیں یار مجھے تو ٹراما ہو گیا. اٹس اے ویری کیجول ورڈ ناؤ. ٹراما کہتے کسے؟ ٹراما کا جو سوال ہے نا ہے بڑا انٹرسٹنگ. سو اس کی ایک ڈیفینیشن جو میں دوں گا نا, آئی ٹرائی ٹو کیپ اٹ سمپل. ایک تو اگر ٹراما کو دیکھا جائے اٹس فزیولوجیکل اینڈ اے سائیکولوجیکل ریئیکشن آف دا نروس سسٹم. اس کو آسان لفظوں میں یہ بتا دوں, سائیکولوجیکل اینڈ فزیولوجیکل ریئیکشن آف دا نروس سسٹم ٹو این ایونٹ اور اے سیریز آف ایونٹ. ٹھیک ہے. ٹراما کے اندر اٹس جنرلائزڈ اینڈ انڈیویجول ان نیچر, جس کا مطلب یہ ہے کہ جنرلائز کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ سے کہ کوئی بام بلاسٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جنرلی لوگوں کا ریئیکشن اس کے اوپر یہ ہوگا کہ نا ڈریڈ, کہ کیا ہوا ہے, آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کرائسس ہے. اور کچھ لوگوں کا جو ہے وہ ٹراما اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹی وی پہ ایک دیکھ رہے ہیں اسی بام بلاسٹ کی جو ہے نا پکچرز دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اینڈ دے کین گیٹ ٹراماٹائز بائی دیٹ. ناؤ دیٹ کین بی انڈیویجول. بہت سارے لوگ دیکھیں گے ان کو کچھ نہیں ہوئے گا, کچھ لوگ ہوں گے وہ اس کو دیکھ کے ٹراماٹائز ہو جائیں گے. اٹس جنرلائزڈ اینڈ انڈیویجول ان نیچر. اس چیز کو مد نظر رکھنا. وٹ ایور کازز یو ٹو ریئیکٹ ان اے پرٹیکولر وے جس کے اندر آپ اوور ویلم ہو جائیں, تو اٹس انڈیویجول ان نیچر. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا ٹراماٹائز, ہر کوئی ٹراماٹائز کہہ رہا ہے, تو وہ کہتے ضرور ہیں, بٹ ہماری ایک ٹینڈنسی بھی ہے سم ٹائمز وی ایگزیجریٹ. کہتے ہیں نا اٹس ناٹ بیڈ, اٹس سپر بیڈ. اٹس ناٹ گڈ, اٹس سپر گڈ. تو اف آئی فیل اپسیٹ, آئی ایم سپر اپسیٹ یا آئی ایم سپر ڈپریسڈ, تو ہم اس کو ایگزیجریٹ زیادہ کر دیتے ہیں ٹو ہائی لائٹ کہ یار بہت زیادہ ہمیں افیکٹ کر رہا ہے. حالانکہ وہ اتنا افیکٹ نہیں کر رہا تھا, بٹ جسٹ ٹو ایکسپریس کہ نہیں یار یو ریئلی افیکٹڈ بائی اٹ, تو وہ ہم اس کو ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں. تو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے کہ یو آر ایکچولی یو ہیو اے ٹراما؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ کے ڈیلی لائف میں, آپ کی مینٹالٹی میں, آپ کے ریلیشنز میں, آپ کے فائنینشیلز میں اٹ کائنڈ آف ہانٹس یو. تو ہم اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر کیسے اس کی ریزولوشن کی بات بھی کریں گے؟ آپ نے خود ہی اس کا جواب دے بھی دیا. اف اٹ اسٹارٹس افیکٹنگ یور لائف, اوکے, تو دیٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ دیر. خود اس کو ٹراما ڈائگنوز کرنا جو ہے نا, اٹس یو وڈ لائک ٹو ڈائگنوز اٹ یور سیلف وداؤٹ گوئنگ ٹو اے پروفیشنل, بٹ طریقہ اس کا یہی ہے کہ پروفیشنل کو جا کے پہلے جو ہے نا تھیراپی سیشنز کر کے یا سائیکائٹرسٹ کے پاس جا کے جو ڈسکس کریں ہاؤ اٹ از افیکٹنگ یو. اگر آپ کے ایموشنل آؤٹ برسٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از کازنگ اینزائٹی, یا یو کین آلسو بیکم نم ایز ویل, یا ڈس ایسوسیٹ کر جاتے ہیں. نم کا مطلب یہ کہ کوئی ایموشنل سورٹ آف ریئیکشن نہیں, نتھنگ از افیکٹنگ یو, یو سو فروزن یا ڈس ایسوسیٹیڈ کہ آپ کو کوئی چیز جو ہے نا افیکٹ نہیں کر رہی. اینڈ یو کمپیئر اٹ ٹو دا پریویس یو بفور دی ایونٹ, کہ اچھا یار یہ پہلے میں کیسا تھا اور اب میں کیسے ہوں, اچھا دس از افیکٹنگ می. اور یہ ہو رہی نیچرلی ہے, یعنی کہ آٹومیٹکلی چیزیں آپ کے سامنے وہی ہو رہی ہیں, بٹ آپ کا ریئیکشن اس پہ ڈفرینٹ ہو رہا ہے. سو دیٹس ون آف دا سائنس کہ اچھا ٹھیک ہے یار دیر مائٹ بی سم تھنگ مور دیر وچ آئی نیڈ ٹو ڈسکس, انڈرسٹینڈ اینڈ ہیلپ ہیل. اور کون سے زیادہ ٹراماز جو جنرلی لائف میں, جیسے کوئی عام لوگوں کو نکال لیں, ٹھیک ہے, کون کون سے ٹراماز ہیں جن کو بائی نیمز بھی اگر ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں
پہلے تو اس کو لیبل ٹھیک کرنا نا, آر یو ٹراماٹائز بائی اٹ یا آر یو اسکیئرڈ بیکاز آف اٹ یا آر یو اینشیس بیکاز آف اٹ. پہلے تو یہ اب کر لیں. تو پہلے چوز نارمل ورڈس, نیچرل ورڈس, ناٹ ایکسٹریمیٹائز ورڈس. ایک تو یہ ہے. اور جو جنرل آپ ٹراما کی بات کر رہے ہیں نا, اگر اس کو ہم 3 چیزوں میں ڈیفائن کریں براڈلی, ٹھیک ہے. ایک ایکیوٹ ہوتا ہے, جیسا میں نے کہا ایک سنگولر ایونٹ ہے, ایک بام بلاسٹ ہوا ہے, کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے, دیٹس اے سنگولر ایونٹ, اس کو ایکیوٹ ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. دوسرا جو ہے اس کو کمپلیکس کہتے ہیں. کمپلیکس از سم تھنگ جو کہ چائلڈہڈ میں جو ہے نا, اگر آپ کے ساتھ اگر بلینگ وغیرہ ہو, یعنی کہ اٹس سم تھنگ وچ از ہیپنڈ ان چائلڈہڈ. اس میں ابیوز, بلینگ, ریجیکشن, نگلیکٹ جس کو کہتے ہیں, ریجیکشن فرام پیرنٹس, نگلیکٹ فرام پیرنٹس اور سبلنگس اور اسکول اور پیئرز. تو یہ پرٹیکولر چیز جو ہے یہ کمپلیکس کے زمرے میں آتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں. پھر دیر از اے تھرڈ کیٹیگری وچ از کالڈ کرونک. کرونک از سم تھنگ وچ از ری اکرنگ, یعنی کہ بار بار ہو رہی ہے, ناٹ نیسسرلی ان چائلڈہڈ بٹ پریزنٹ لائف میں بار بار ہو رہی ہے. فار ایگزامپل میاں بیوی کے اندر جو ہے نا, ون پرٹیکولر میاں ہے یا بیوی ہے, لیٹ سے بیوی ہے, تو وہ اس کو ریجیکشن بار بار فیل ہو رہی ہے یا ایموشنل آؤٹ برسٹ ہو رہے ہیں, تو وہ دیٹ کین بی ٹراماٹائزنگ اوور اے پیریڈ آف ٹائم, کیونکہ اٹس بین ہیپننگ ریپیٹڈلی اوور ڈیز, منتھس, ایون ایئرز. تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ کین بی ٹراماٹائزنگ. سو دیٹ از کرونک, یعنی کہ بار بار ہو رہا ہے. تو یہ 3 بیسک کیٹیگریز ہیں. زیادہ اگر ریٹ کریں تو کون سی چیز سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے کسی بھی انسان کو؟ جنرلی اپنے آپ کلینکل ایکسپیرینس سے بھی بتا دیں. جتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے, کون سا ٹراما ہے دیٹ از ایکچولی ہائی جیکنگ آور لائفس؟ کمپلیکس, دا ون دیٹ اگرز ان چائلڈہڈ. اوکے, یعنی کہ اس پرٹیکولر پیریڈ میں جب ہم مینٹلی ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, جب ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں نا پری فرنٹل کارٹیکس, یعنی کہ تھنکنگ برین آسان زبان میں, وہ ابھی آن لائن ابھی آیا نہیں ہوتا, ابھی دوسرا پارٹ چل رہا ہوتا ہے. وی آر ناٹ ایبل ٹو پروٹیکٹ آور سیلوز, ایکسپریس آور سیلوز, ہم بات نہیں, تو ہم اپنے پیرنٹس کے اوپر نا ریلائنٹ ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر. اس پیریڈ کے اندر جو چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں وچ میکس اس فیل انسیف, وہ ضروری نہیں کہ ابیوز ہی صرف ہو, بٹ اٹ کین بی ابیوز ان دا فارم آف نگلیکٹ. آپ کو وہ ٹائم ہی نہیں دیا جا رہا, یا آپ خود ہی جو ہے وہ یور سورٹ آف آن یور اون, آپ کسی سے پوچھ نہیں سکتے, کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ کے فادر کام پہ گئے ہیں, فار ایگزامپل مدر بھی ان اویلیبل ہیں یا انوالوڈ ود ادر کڈز ہیں, تو یور سورٹ آف لیفٹ یور اون ڈیوائسز, یو تھنک آف یور اون تھنگز. جو چیز آپ کو بڑے نے سکھانی ہوتی ہے, کرنی ہوتی ہے یا ہیلپ کرنی ہوتی ہے, وہ آپ خود ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان یور اون انڈیولپڈ اور سیمی ڈیولپڈ مائنڈ. اس کے اندر پھر یو آر باؤنڈ ٹو میک اے لاٹ آف مسٹیکس اینڈ انڈرسٹینڈ لائف ناٹ تھرو این اڈلٹ لینس, یعنی کہ ایک اڈلٹ کے پرسپیکٹیو سے آپ نہیں سمجھ رہے ہوتے, آپ اپنے چائلڈ کی پرسپیکٹیو سمجھ رہے ہوتے ہو. تو وہاں بہت ساری چیزیں فارم کر دیتی ہو دنیا کے بارے میں, کہ اچھا دنیا ایسی ہے. فار ایگزامپل ایک لائف اسکرپٹس کا جو ایک کانسیپٹ ہے, اس میں یہ ہے کہ اس میں 4 بیسک چیزیں آتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ آئی ایم اوکے, یور اوکے, ایک یہ ہے, ایک آئی ایم ناٹ اوکے, یور اوکے, ایک آئی ایم ناٹ اوکے, یور ناٹ اوکے, اور ایک ہے آئی ایم اوکے, یور ناٹ اوکے. تو 4 ہو گئے, ٹھیک ہے. اوکے اور ناٹ اوکے سے 4 آ گئے, جسٹ بائی انڈرسٹینڈنگ, پرسیپشن بنا. تو یہ ایک لائف اسکرپٹ ایک 7 ایئرس کی ایج تک اگر فارم ہو گئی ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری ایک اسکرپٹ فارم ہوئی ہے آئی ایم ناٹ اوکے, یور اوکے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یار میں ہی چیزیں غلط کرتا ہوں, میرے میں ہی کانفیڈنس کا مسئلہ ہے, میں ہی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں, وہ اگلا مطلب تو ٹھیک کہہ رہا ہے. تو ایک اسکرپٹ سی فارم ہو گئی ہے. اب یہ اسکرپٹ کیوں فارم ہوئی ہے؟ بیکاز آپ کو وہ پیرنٹس کی ان پٹ نہیں ملی, پیرنٹس کی سیفٹی نہیں ملی, جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ فارم کر سکے, اچھا ٹھیک ہے یہ چیز ٹھیک ہے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ چیز کروں گا یہ ریئیکشن ہوئے گا, وہ آپ کو ملی نہیں. تو وہ اس میں پھر یہ آ جاتا ہے. اب اس کا ایک اور ایکسٹریم یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ اوکے, یو آر ناٹ اوکے, میں بھی ٹھیک نہیں ہوں اور آپ بھی ٹھیک نہیں ہیں, پوری دنیا میں مسئلہ ہے, میرے بھی مسئلہ ہے. تو وہ سب سے زیادہ جو ڈسٹربڈ ہوتے ہیں انفارچونیٹلی وہ یہ لائف اسکرپٹ والے لوگ ہوتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ اوکے, یو آر ناٹ اوکے. جو سب سے سیکیور ہوتے ہیں اس کے اندر آئی ایم اوکے, یو آر اوکے. Is it like trauma projection? It is. ہیلو, آئی ایم مطلب فاؤنڈر آف رخصت. رخصت پاکستان کی پہلی میچ میکنگ ایجنسی ہے. ہم کسی میٹریمونیل ایپ کی طرح کام نہیں کر رہے جہاں پہ آپ کا سارا ڈیٹا پبلک ہوتا ہے اور نان سیریس ٹائپ کے لوگ ہی صرف ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں, اور نہ ہی ہم کسی ٹریڈیشنل میرج بیورو کی طرح کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو رشتہ آنٹی کلچر سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. رخصت کی اپروچ بالکل ڈفرینٹ ہے. رخصت میں ہماری ٹیم آف سائیکالوجسٹ آپ کی ریکوائرمنٹس کو اچھے سے سمجھتی ہے اور صرف ان سے ملاتی ہے جو آپ کے لیے جینوئنلی کمپیٹیبل ہوں. تو اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا لائف پارٹنر کی تلاش میں ہے
तो अभी www.rukhsat.com पर फॉर्म सबमिट करें, हमारी टीम आपको खुद कांटेक्ट करेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें जो आपकी पर्सनल और मैरिटल लाइफ दोनों में आपको हेल्प आउट करेगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर शो। इट इज़ इट्स अ रिएक्शन टू व्हाट हैज़ हैपेंड। इसलिए मैं पहली डेफिनेशन पे जाऊंगा ना कि इट्स अ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू व्हाट हैज़ हैपेंड आउटसाइड ऑफ यू। सो अगर हम माइंडफुल हों, ठीक है, अगर कोई पेरेंट देख रहा है, सुन रहा है, और अगर कोई बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचे, कम्युनिटी भी, कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे उनको प्रोटेक्ट रखना चाहिए सो दैट दे आर नॉट एबल टू फॉर्म सच ट्रॉमा जो उनकी लाइफ में जो है इम्पैक्ट करे नेगेटिव लेटर ऑन? सो इसके 2-3 जवाब हैं। एक तो ये कि यू हैव टू नॉट ऑलवेज बी, वो कहते हैं ना कि एक हम एक्सट्रीम से ऑपरेट करते हैं। पहले मैं उसी बात पे ले जाता हूँ, या आप हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, ये फॉर द व्यूअर्स जिनको आइडिया नहीं है, हवरिंग ओवर हेलीकॉप्टर की तरह जो है ना, यूजुअली माएँ इस तरह ज़्यादा करती हैं कि वो हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। एक वो एक्सट्रीम है। दूसरी ये है जिसको हम निगलेक्ट कहते हैं, जिसके अंदर आप बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं अपने बच्चे की लाइफ के अंदर, बहुत ही बेसिक नेसेसिटीज़ यानी कि खाने की हद तक, यानी कि इस तरह कर लिया, बट उससे ज़्यादा कपड़ों की हद तक कर लिया, उससे ज़्यादा जो है ना वो नहीं है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। देयर इज़ अ विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल ऑफ अ केस, बात इस तरह शुरू हुई थी क्लाइंट के साथ कि वो ही इज़ नॉट ऑन टाइम, ठीक है, एंड उनका मैसेज भी आ गया कि नो दे आर नॉट ऑन टाइम। और मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने कहा फीलिंग क्या होती है वैसे व्हेन यू आर नॉट ऑन टाइम? कहते हैं मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं टाइम पे जो है ना वो नहीं होता, कि अगले को इस तरह मसला ना हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो इसी बात से एक ऑफ शूट एक निकली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं लेट यूजुअली वैसे हो जाता हूँ, ठीक है, मैं ज़रा ईजी गोइंग हूँ और मैं थोड़ा सा ना लेज़ी बम मुझे कहा जाता था इस तरह। तो मैंने कहा, और मैं कपड़े भी जो है ना इस तरह ही बस टी शर्ट पहनी और इस तरह करके मैं आ गया। तो मैंने कहा कि इससे मतलब कि जो टाइम वाली बात से हम शुरू हुए थे, अब इस वाली बात पे जो हम आए हैं, तो बचपन में वैसे क्या होता था, तो वो कहते थे कि आई वाज टोल्ड अम्मी से कि यार तुम्हें किसने देखना है, तो जो भी मर्जी पहन लो कपड़े। एंड ही अंडरस्टूड इट एज कि ठीक है, आई एम नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मैं कपड़े ही पहन लूँ, अच्छा मैं आगे पीछे टाइम में भी लेट हो जाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। सो अ सिंपल प्रोबिंग क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए कहते हैं थेरेपी का एक प्रोसेस होना, इट्स वेरी क्यूरियस बेस्ड और एक्सप्लोरेटरी, यानी कि एक सिंपल सी एक बात है, मुझे भी नहीं पता था बात कहाँ जा रही है, आई एम जस्ट आस्किंग, तो वो उसके अंदर से निकला है। तो वो एक परसेप्शन आपका फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, ठीक है, कि मेरा मसला नहीं, मुझे किसी ने क्या देखना है, बस ठीक है, मैं जैसे हूँ वो ठीक है। तो वो दुनिया जो है वो बेहतर जानती है, बट मैं अपना जो है ना वो बस ज़रा ईजी रखता हूँ उसको। तो कैसा हम बच्चों को ज़ाहिर है अपने बिहेवियर से उनको इम्पोर्टेंस और अनइम्पोर्टेंस जो भी हमारी अपनी एक परसेप्शन है वो कैसे प्रोजेक्ट कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हमें नहीं पता चलता, बट उसको पता चलाने का तरीका ये है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ, मतलब कि थोड़ा सा अपने आइडिया आप कर लें कि आप किस तरह चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं, यानी कि अपने आप को एक ऑब्जर्वेशनल लेंस से ना उस निगाह से थोड़ा देखना शुरू करें। अगर मैं इस तरह रिएक्ट करता हूँ तो इसकी वजह से क्या वजह है, नॉट कि ये कि जो मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, कि अच्छा अगर मैं इस तरह रिएक्ट कर रहा हूँ, ये जो इस तरह की बात कर रहा है जिसमें मैं इस तरह रिएक्ट करता हूँ, कपड़े नहीं पहनता या जूते टाइम पे नहीं पहन रहा, तो ये मैं इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा हूँ, मैं क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार कर रहा है, एक बात है, या फिर मुझे ऐसा लगता है मेरी बात नहीं सुन रहा। तो इट्स नॉट अबाउट द शूज़ जिसमें वो जूते टाइम पे नहीं पहन रहा और वो देर कर रहा है, इट्स अबाउट कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही। मैं एक माँ हूँ या मैं एक बाप हूँ, मैं एक दफ़ा कहूँ तो वो क्यों नहीं सुनी जा रही। तो वो उससे भी थोड़ा फ्री होना है कि हमने अथॉरिटी वाला जो लेंस है जो फादर और मदर से एसोसिएटेड है, एक ह्यूमन की तरह ज़्यादा। एग्जैक्टली तो अथॉरिटी वाला आप रखें, ठीक है, दैट्स फाइन, बट डोंट लेट इट ओवरशैडो एवरीथिंग दैट यू डू, लाइक यू नो जस्ट एक्चुअली वो चाबुक के साथ वाली ऐसे ही तो वो उस तरह अगर आप रखेंगे तो वो देन इट बिकम्स सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट बच्चे के लिए कि हालांकि हमारे जो एक पर्टिकुलर जेन एक्स या मिलेनियल्स आप कह लें, उन्होंने थोड़ा सी ये चीज़ देखी हुई है कि मारे भी खाई हुई है, तो वो एक थोड़ा सा एक पर्टिकुलर एक जनरेशन है हम जो कि जिन्होंने मारे भी खाई हुई हैं, जो डरते भी हैं और जो अपने बच्चों से भी डरते हैं। अब हम एक और एक्सट्रीम की तरफ चले गए हैं। Oh yes, they're nice fathers and nice mothers as well. उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा वो एक्सट्रीम जो उन्होंने नहीं करनी, और उन्हें उसके टोटली ऑपोजिट एक एक्सट्रीम को जो है ना वो अपना लिया, which is being very nice, right? और इसकी मॉडरेशन नहीं है वहाँ पर।
if you look at it, that's also a trauma reaction. Oh yes, بالکل بالکل صحیح کہ وہ چیز آپ نے کی. So there are two things. آپ ماڈل کرتے ہو یا اس کا ایک ایکسٹریم ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے, بہت ڈیٹرمنٹل. ماڈل یہ کیا ہے کہ اگر میرے اگر فادر نے مجھے مارا ہے تو بچے اس طرح سکھاتے ہیں, وہی مارتے ہیں. ایک ریئیکشن اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ میرے فادر نے مجھے مارا, میں اپنے بچے کے ساتھ کبھی ایسے نہیں کروں گا. سو یو وینٹ انٹو اے پرٹیکولر ایکسٹریم. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اپنے بچے کو آپ مارنا شروع کر دیں, بٹ یو وینٹ انٹو اے پرٹیکولر ایکسٹریم کہ وہ آپ نے اس کی آئیڈینٹی, اڈیپٹیو آئیڈینٹی جس کو کہتے ہیں, آپ نے بنا لی کہ میں بچے کو کبھی بھی نہیں ماروں گا. نا وٹ ہیپنز از کہ اس کے چکر میں آپ بہت زیادہ نائس ہو گئے, بہت نائس کے چکروں میں آپ اس کے ساتھ آپ اس کے فرینڈ بن گیا. مقصد آپ کا فرینڈ بننا نہیں ہے, فرینڈز اس نے بنانے ہیں. آپ فرینڈ نہیں, آپ پیرنٹ ہی ہیں. تو یو کین بی فرینڈلی بٹ یو کی ناٹ بی دیئر فرینڈ. وہ جو دوست کا جو پورا ہاں وہ الگ ہے, وہ انہوں نے بنانے ہیں, وہ ان کے ہوں گے, انہوں نے اور بنانے ہوں گے. دیٹس سم تھنگ ڈفرنٹ. یہ اکثر ماں باپ کو سنتے ہیں, نہیں یہ تو میرے بابا تو میرے دوستوں کی طرح ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بھی میرے بچے تو بالکل میرے دوستوں کی طرح, وہ تو مجھے کچھ بھی بتا دیتے ہیں. دیکھیے ریلیشنس میں ٹھیک ہے, ایز اے ماں باپ بھی کچھ بھی بتا دینا از سم تھنگ ایلس, بٹ وائی وی آر لیبلنگ اٹ ایز فرینڈ. It's very different relationship, with a friend and your father, the mother, the different kind of, energy is involved. So how do you see it? You are exactly right. یہ والی بات ہے کہ وہ we mix it. وہ ایکسٹریم پہ میں کہہ رہا نا, ہم ایکسٹریم سے آپریٹ کرنے والے ہیں, یا ہم فرینڈلی ہیں یا وہ ٹائرنٹ ہیں, یا مارنے والے ہیں یا بہت زیادہ فرینڈلی. ماڈریشن نہیں. تو ماڈریشن والی درمیان والی چیز جو ہے نا, وہ تھوڑی سی سیکھنی پڑتی ہے. اٹس ناٹ اٹ ڈزنٹ کم اباؤٹ نیچرلی. تو وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اگر آبزرویشنل لینس سے جائیں گے نا کہ اچھا یہ میں ایگزیکٹلی اس طرح کر رہا ہوں, اس کا ریئیکشن کیا ہو رہا ہے. اٹس آلموسٹ لائک اے سائنٹسٹ بٹ یو ناٹ ایکچولی اے سائنٹسٹ, بٹ صرف کیوریوسٹی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ میرے ریئیکشن اس طرح کیوں ہیں. تو یو ول اسٹارٹ ٹو انڈرسٹینڈ, اچھا ٹھیک ہے یہ میں شاید اس لیے کر رہا تھا. بٹ ان لاٹ آف کیسز یہ چیز سمجھنے کے لیے جو ہے نا, وہ یو ہیو ٹو گو ٹو اے تھراپسٹ ٹو ریئلائز, کیونکہ وہ دیر ایجوکیٹڈ, ان کی اسی چیز میں ایکسپرٹیز بھی ہے, تو وہ ریئلائز کر لیتے کہ اچھا یہ والی چیزیں ہو رہی ہیں, اس کا مطلب یہ ہوگا. اور آپ کی اصل سچویشن سے بھی کیونکہ ایموشنلی ڈیٹیچڈ ہیں, تو دے کین سی یو فرام ایگزیکٹلی فرام این آبجیکٹیو لینس. بالکل جو کہ ریکوائرڈ ہے. بالکل ایسی بات ہے. اچھا, کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک اچھا بیبا بچہ جو ہے, اس کو جو ایسا بیبا بچہ جس کی ڈیفینیشن انہوں نے یہ بنائی ہے کہ جیسے بولیں گے جو بولیں گے وہ بس چپ کر کے مان جائے گا. یہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ایکسیپٹنس ہے ایسے بچے کی, اور اسی بچے کو زیادہ اپریسیشن بھی ملتا ہے, آل دو اٹس ناٹ ہیومن کہ آپ کی ساری باتیں مان دے. جب آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو, کچھ بھی کہنا ہو, کہیں رکنا ہو, کیسے کپڑے پہننے ہیں, کیسے بال بنانے ہیں, وہ بس چپ کر کے ہاں جی پاپا, ہاں جی مما. تو وہ جو بچوں کا ریئیکشن ٹو نو ہے وہ پیرنٹ سے ہضم نہیں ہوتا. اور بچے کیونکہ پیرنٹس کو پلیز کرنے کے لیے دے آر مور لائکلی ٹو جسٹ سے کوائٹ, وہ بالکل چپ رہیں گے اور اپنی ٹرو ایموشن نہیں بتائیں گے. اینڈ دیٹ کین آلسو لیڈ ٹو سچ ٹرامیٹک چائلڈہڈ, کہ جس میں بچے کو لگ رہا ہے کہ شاید میں امپورٹنٹ ہوں ہی نہیں, آئی شوڈ بی ڈریون بائی سم ون ایلس. تو اس طرح کا جو کلچرل اینگل ہے وہ کتنا افیکٹ کرتا ہے ہمارے بیہیویئرس پہ. اٹیچمنٹ اور سیفٹی, جو آپ نے بھی مثال دی ہے نا, بچے نے چوز کی اٹیچمنٹ ٹو دیئر پیرنٹس, میں نہیں بولوں گا تو میں ایکسیپٹیڈ رہوں گا, ٹھیک ہے. اس نے سیفٹی نہیں دیکھی یا اس نے گروتھ نہیں دیکھی, کہ میں وہ کہہ رہا ہوں وہ ڈیولپ نہیں اتنا ہوا ہوا ہے. آپ نے ایز پیرنٹس ایز سوسائٹی آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے, وہ تو ڈیولپ نہیں ہوا اتنا سوچنے میں جو اب بھی گفتگو کر رہے ہیں. مجھے بھی نہیں پتا تھا, آپ کو بھی نہیں پتا ہوئے گا, بٹ دا میسج دیٹ وی انڈرسٹوڈ از کہ, یا وہ بچے جو بیبے بچے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح رہیں گے تو پھر ہمیں محبت ملتی رہے گی, ہمیں چیزیں ملتی رہیں گی, ہمیں ڈانٹ بھی نہیں پڑے گی, ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے میں پھر کہوں گا نا, کیوریوسٹی میں اگر آپ اس آبزرویشنل لینگویج سے آپ دیکھتے ہو, آپ ایک آسان بچہ چاہ رہے ہوتے ہو. میرا بچہ بڑا آسان تھا, آسان بچہ, مطلب کہ آسانی سے ہو گیا, آسانی سے کر لی, ساری باتیں مانی, آسانی سے کر لی, اس نے کبھی کویشچن نہیں کیا, میری ہر بات سنتا ہے میری. اور اسی چکروں میں جو ہے نا وہی بچہ اگر بیٹا ہے فار ایگزامپل, تو وہ ماں کا جو ہے وہ سپورٹ بھی بن گیا اس باپ کے لیے. فار ایگزامپل جن کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ اچھا نہیں تھا, بیوی کا ریلیشن شپ اگر اپنے میاں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا, تو وہ جو بیبا بچہ ہے وہ سپورٹ بن گیا. اب آپ نے اس کو ایڈ کر لیا اس کے اندر. نا اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ جو ہے آپ کا ہی از بیکم یور ایموشنل ہسبینڈ. ٹھیک ہے. تو یہ ریلیشن شپ دس از ناٹ ورکنگ, اس کو ایڈریس بھی نہیں کی, اس کو یہ ایڈریس نہیں ہو رہا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا, یا میں نے کوشش کی نہیں ٹھیک. مطلب جو مدر کو اپنے اس کی مدر کو بچے کی ہسبینڈ سے لو ریکوائرڈ تھا,
مدر نے اس کو اپنے بچے میں ڈھونڈا, ٹھیک ہے, ایز اے لائک دا ٹائم, دا رسپیکٹ, دا وہ کائنڈ آف آ کے ٹانگے دبانا, ماما, یو نو, افیکشن اینڈ ایوری تھنگ. اور باپ جو ہے وہ بیکاز ہی ہیز بین ایموشنلی نم, اور وہ جو مدر ہے اس نے بھی گیٹ وے ڈھونڈ لیا, سو دیٹ تھنگز آر ویری, وہ ایک ٹرائی سائیکل بن گیا. بالکل ایسے ہی. اور اس کے بیچ میں جو مینلی سفر آئی تھنک وہ کر رہا ہے وہ بچہ ہی کر رہا ہے, آئیڈیلی دیکھا جائے. سو بوتھ آر سفرنگ, بٹ بیکاز آف دیٹ وہ جس کو دا ورڈ وی یوز از ڈسپلیس ہو گیا, یعنی کہ ڈسپلیس ایک چیز ہوگی بچے کے اوپر. اب بچہ اس ٹرائنگل کے اندر فار ایگزامپل جو ہے وہ آ گیا. ناؤ دا بچہ از ڈوئنگ دا تھنگز جو کہ ہی از ٹرائنگ ٹو فل اپ دا شوز آف این ایڈلٹ وچ ہی کانٹ بیکاز گروئنگ اپ. اور ہماری موویز کے اندر بھی جو نا یہ پتا تھا کہ یہ بڑا ہو کے نا یہ تمہارا بدلہ لے گا, یہ میسج ایک بڑا جاتا ہے عورتوں کو کہ یہ بڑا ہو کے تمہارا بدلہ لے گا اپنے اس سے. اس کا کام نہیں ہے آپ کا بدلہ لینے کے لیے, بات بدلہ لینے کی ہے ہی نہیں, بات ریزالو کرنے کی ہے بٹوین یو ٹو. اینڈ ان سم انسٹنسز ڈز بیکم ڈیفیکلٹ. ہم کہتے ہیں کہ وہ ریزالو نہیں ہوتا, وہ بندہ چینج نہیں ہو سکتا. دا تھنگ از کہ اگر وہ بندہ چینج نہیں ہو سکتا تو اس کا جو ریئیکشن ہے جو آپ کر رہی ہیں دیٹ از پروونگ مور ہارمفل. اینڈ ایک پرٹیکولر چیز جو کہ ماؤں کی طرف سے آتا ہے نا, ان کا جو اپنا ریلیشن شپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوتا ہے نا, یعنی کہ جو ان کے گریونسز میاں کے ساتھ ہوتے ہیں وہی گریونسز جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو وہ بچے اور باپ کا ریلیشن شپ جو ہے نا وہ اس گریونسز کا پارٹ بن جاتا ہے. تو وہ انڈیویجول وہ رشتہ ڈیولپ نہیں ہوا, لیکن گریونسز آگے تمہارا باپ اس طرح ہی کرتا ہے, یا آپ کے بابا جو ہے وہ اس طرح ہی کرتے ہیں, یا ناراض ہو جاتے ہیں, یا غصے ہو جاتے ہیں, یا وہ اس طرح ہی ہیں. تو وہ آپ نے اب وہ ایک ڈیولپنگ مائنڈ والے بچے کے ساتھ جو ہے آپ نے وہ والی چیزیں بھی اس کے اندر ڈال دیں, اور وہ یہ لے کے چل رہا ہے. تو نیویگیٹ بھی نہیں کر پائے گا اتنی کمپلیکس لیئرس کو. ایگزیکٹلی وہ نہیں کر پائے گا. ہم ایز ایڈلٹس بھی کبھی کبھار نہیں کر پاتے بہت سارے کیسز میں. آنیسٹلی اب اگر اس کو ہم بالکل سمپل لفظوں میں اگر سوچنے کی کوشش پہ کریں تو آئی تھنک دا رسپانسبلٹی شوڈ نیور بی آن دا ینگر سائڈ. کہ جو بچے ہیں آف کورس وہ آپ سے تو چھوٹے ہی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ سوسائٹی میں بھی جتنی ینگر جنریشن ہے یہ تو بدتمیز ہیں, یہ تو ان کو تو بیہیویئر بات کرنے کی تمیز نہیں, ہمارے دور میں تو ایسا ہوتا تھا, ماں باپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. تو وائی وی ڈونٹ پٹ سچ رسپانسبلٹی آن دی اولڈر جنریشن کہ بھائی یہ آپ ہی کا پروجیکٹ ہے, تو یہ تو پورا جو ٹرانسفر آف انفارمیشن ہے, ٹرانسفر آف بیہیویئر ہے, یہ آپ ہی کی پروجیکشن ہے. So if the society is going towards the bad side, so it means you guys have not done your part. That's true. And that's very sad. It is, think honestly. It is. اور بچے بیچارے بڑی گلٹ میں بھی رہتے ہیں because they also don't want to hate their parents. ان کو تو بڑا دکھ رہتا ہے کہ میں اپنے باپ سے ماں سے کیوں ایسے بات کر, but they have not earned it. They haven't. اور یہ ایسا لوپ ہے کہ you cannot get out of it because now the society is also shaped. اور 2-3 دن میں تو چینج بھی نہیں آنے لگا by any means. اور وہ اٹس انفارچونیٹ اینڈ فارچونیٹ سیم ٹائم کہ 2-3 دن میں چینج نہیں آتا. چینج جب بہت کوئکلی آتا ہے نا, جنرلی اسپیکنگ اٹ ڈزنٹ لاسٹ. Yes. When it slowly comes about, it's internalized, اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں and then you can make the changes that are necessary. تو کچھ چینجز کوئی ٹھیک ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن لاٹ آف کیسز میں اٹ ٹیکس ٹائم. یہ بھی ٹرانزیشن ہے نا, اٹس سورٹ آف وی آر ایوالونگ ایز اے سوسائٹی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب ایک دوسری ایکسٹریم پہ ہم چلے گئے ہیں کہ دا کڈز آر آلویز رائٹ, کہ انہیں کو پتہ ہے یہ سیکھیں. وہ بھی بچوں کے ساتھ بھی جاتی ہے کہ یہ بیکاز دے ناٹ ایٹ دیٹ پرٹیکولر اسٹیج جس میں, اور اینڈ اٹس ناٹ ایون اباؤٹ بینگ رائٹ اور رانگ, اٹس اباؤٹ ایشو ہے کیا اور اس کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے. سو کلیبریٹیو پروسیس جس کو ہم کہتے ہیں نا, اگر وہ ہو کہ اچھا ہم نے ایشو کو سالو کرنا ہے. فار ایگزامپل وہ جو فائٹس ہوتی ہیں بچوں کی یا والدین کی, امیاں یا بیوی کی, اف یو آر لوکنگ ایٹ کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا, اٹس یو آر لوکنگ ایٹ دا پرسن. مسئلہ اس میں تو جو کلیبریٹیو اپروچ ہوتی ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ اچھا یار یہ پرابلم ہے, یہ کر رہے ہیں, تو اس کو اس پرابلم کو دیکھ کے ہم کیسے اس کو سالو کر سکتے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو اسٹیپ بیک فرام دیٹ, وہ جو کہتے ہیں نا ہائٹنڈ اسٹیٹ ہوتا ہے, یعنی کہ اینگری اسٹیٹ ہوتا ہے یا انوائڈ اسٹیٹ ہوتا ہے, اس سے اگر آپ پیچھے آ جائیں تو پھر یو آر ایبل ٹو لک ایٹ اچھا ٹھیک ہے یار یہ مسئلہ ہے. کہتے ہیں نا کہ اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ کہ کبھی یہ ٹائم پہ نہیں آتے یا یہ ہمیشہ جو ہے وہ انوائے کرتی رہتی ہے, نیگ کرتی رہتی ہے. اس کے پیچھے لیئر کیا ہے کہ آئی فیل ان ایکسیپٹیڈ,
یا آئی فیل لیفٹ آؤٹ. وہ پیچھے والی لیئر کیا ہے وہ یہ بتا رہی ہے. If you look at that particular layer, if you're able to have a conversation about that particular layer, تو وہ that can help. But ہمیں اصل میں نا ہمیں گفتگو کرنا یا لڑنا ہمیں صحیح طرح نہیں سکھایا گیا, یا لڑتے رہتے ہیں یا بالکل نہیں لڑتے. میں پھر کہہ رہا ہوں ایکسٹریمس پہ آپریٹ کرتے ہیں, وہ درمیان بیہیویئرس کا یہ ٹینڈنسی ٹو ناٹ اسٹے ان دا مڈل یہ ہے ہی نہیں, آئی تھنک نہیں, یہ ہے ہی نہیں کہ وہ جو ہے ایکسٹریمس پہ آپ آپریٹ کریں گے. سو وہ مشکل کر دیتا ہے زندگی ذرا میرے حساب سے. اچھا, اگر آپ کے کلینکل ایکسپیرینس کی بات کریں تو کتنے پرسنٹیج آف کلائنٹل ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ جن کا اصل مسئلہ جو ہے نا وہ چائلڈہڈ پرابلمز ہی تھے؟ All of them. Not a single one who has not come across جو کہ جس کا کوئی لنک نہ بنتا ہو and everything was sorted, very happy. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, it's بہت کم ہوتا ہے کہ آپ اے ویری ہیپی چائلڈہڈ. That's not necessarily a bad thing. It's okay. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ how unhappy was that childhood. کچھ لائف ٹرانزیشنس کے ساتھ کچھ لوگ آتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے کہا نا کہ میجورٹی جو ہے وہ چائلڈہڈ کوئی نہ کوئی اس کا لنک ہوتا ہے. وہ اسکرپٹ اگر کہیں نہیں آتی تو وہ کہیں ٹراما کہیں آ جاتا ہے. کوئی نہ کوئی چیز ان کو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے پریزنٹ مومنٹ میں, اور وہ کہاں سے آ رہی ہوتی ہے, وہ چائلڈہڈ سے آ رہی ہوتی ہے. کہ سیکھی کیا ہے, اڈیپٹ کیا ہے, اس کو لیا آپ نے کیسے, اس کا ٹراما کیا تھا, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریلیشن شپس کے اندر جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ امپیکٹ تو ہوتا ہے اس کا. سو اس طرح سے ویسے یہ ساؤنڈ ایسے کر رہا ہے جیسے وی آر گیونگ گیٹ وے ٹو چلڈرن ٹو مے بی مس بہیو بیکاز دے ور ٹراماٹائز اینڈ ایوری تھنگ. بٹ بوائز گرلس ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے 18 سال کے بعد, تھیراپسٹ کے نام کی چیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو ماں باپ کو اردو نہیں آتی تھی, انگریزی آپ نے سیکھ لی ہے, کھانا ماں باپ دیسی کھاتے تھے, آپ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں. سو وی ہیو آلسو ایوالوڈ. سو ناؤ اٹس یور رسپانسبلٹی دیٹ وٹ ایور دے ہیو ڈن, ناؤ یو نیڈ ٹو لک بیک, ریفلیکٹ اینڈ ایوری تھنگ. بٹ اسی کو ہم اگر تھوڑا سا اور پرولونگ کریں تو پارٹنر سلیکشن میں بھی یہ ڈراماز بڑے رول پلے کرتا ہے. کہتے ہیں کہ انسان اپنا لائف پارٹنر جو ہے نا وہ بیسیکلی وہ اپنا وائڈ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو میرٹل لائف ہے, پری میرٹل سلیکشن میں ٹراما رول, اور میرٹل جو پوری زندگی ہے اس میں کس طرح سے اپ اینڈ ڈاؤنز جو ہے نا وہ رہتے ہیں؟ ابھی ہماری اس پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ آپ ایک پرٹیکولر وہ اسٹیپس لے رہے ہیں, وچ از آئی تھنک از اے ونڈرفل تھنگ. مطلب کہ وہ جو سائیکالوجسٹ کے ساتھ جو وہ کوشچنز ہوتے ہیں نا, ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ دا نیڈس بٹ آلسو ٹو ناٹ ان دا پرٹیکولر ڈائریکشن کہ یار اس کے بارے میں کیا خیال ہے. تو وہ آئی تھنک بڑی اچھی چیز ہے. جو پارٹنر سلیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وی ٹینڈ ٹو چوز پارٹنرز وچ آر سملر ان ڈائنامک ٹو آر پیرنٹس. اس کا مطلب یہ ہے جو کیمسٹری اور جو رول جو ہم نے دیکھے ہوتے ہیں نا پیرنٹس کے ساتھ جو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح کے سملر ہم رول جو ہے نا سلیکٹ کرتے ہیں. ایک انفارچونیٹ کلاسک ایگزامپل ان لڑکیوں کی ہے جن کو ہائی لائٹ بھی کر دیتے ہیں کہ یار شی ہیز ڈیڈی ایشوز. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہم اپنے ایکسپیرینس سے میچ میکنگ کے بتائیں تو وہ خواتین جو آ کے کہتی ہیں, مے بی شاید وہ ایک کنال کا انہوں نے فادر نے گھر دیا ہوا ہے, ان کو گاڑی دی ہوئی ہے سپریٹلی, ابھی 25 سال کی ہیں, آئی فون 14 پرو میکس 16 پرو میکس آ گیا اب تو ہمیں دیکھیں پتہ بھی نہیں. تو وہ سب کچھ دیا ہوا ہے بٹ شی ڈزنٹ ڈو اینی تھنگ آن ہر اون. ان کی اپنی نہ کوئی اس طرح کی ڈگری ہے بڑی فیسینیٹنگ, نہ کوئی جاب ہے ویسی فیسینیٹنگ, نہ لکس وائز بھی کہیں تو ایک وہ ایک بہت آئی وڈ سے ایک ویری سپرفیشل آؤٹ لک. اینڈ وین دے لک فار اے پارٹنر تو وہ اپنے جو ڈیڈی نے ان کو 45 ایئرس میں ارن کیا ہوا ہے وہ ان کو 25-26 سال کے لڑکے میں چاہیے. اینڈ وین وی ٹیل دیم کہ جی دیکھیں ایلیجبلٹی ہے, ریکوائرمنٹ ہے, ایک 10 مرلے والا گھر والا نہیں ایکسیپٹ کرا, آپ نے 1 کنال لکھا آپ 2 کنال پہ چلے. بٹ لڑکا تو یہ سب دیکھ ہی نہیں رہا. لڑکا تو کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے لڑکی چاہیے. اس کو اگر تو وہ گریڈی نہیں ہے تو وہ از ناٹ لوکنگ ایٹ یور فادرز منی, ہی ول اونلی سی یو وٹ یو ول برنگ آن دا ٹیبل لیٹر آن, اینڈ دے ہیو نتھنگ ٹو آفر ایکسیپٹ کہ میرے ڈیڈی ایسے ہیں, میرے ڈیڈی. از اٹ دا ڈیڈی ایشو دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ؟ سو سملر. تو اس کے اوپر بھی دیکھیں نا, وہ ڈیڈ نے سارا کچھ یہ کیوں دیا بیٹی کو, بیکاز ہی ڈنٹ وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود ہر, اینڈ سو ہی شاورڈ ہر ود آل آف دیز پرٹیکولر تھنگس. ٹھیک ہے, یا پھر میں پھر اس بات پہ جاتا ہوں, میرے بچپن میں مجھے یہ چیزیں نہیں ملی تھیں تو میں اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں دوں گا. سو وی وینٹ ٹو دی ادر ایکسٹریم. ٹھیک ہے نا. سو تو اس میں اگر دیکھا جائے تو آئدر ایبسنٹ فادر, سو نگلیکٹ کہیں آ گئی,
اس کے اندر. اس کے اندر انہوں نے فارم کیا کیا ایک چیز کہ اچھا یار یہ مرد کا کام جو ہے نا مجھے فائنینشلی پرووائڈ ہی کرتے رہنا, یہ ان کا کام ہے, ٹھیک ہے. یو ایڈ ان پرٹیکولر لیئر آف سوشل میڈیا ایز ویل, کہ وہ جو انسٹاگرامیبل جو زندگی ہے میں نے وہ بھی رکھنی ہے, ٹھیک ہے, اور آف دوز پکچرز وچ آر کیوریٹڈ. تو اس کے اندر پھر وہ آدمی کہاں جائے؟ وہ 25 کی ایج میں ہی وونٹ بی ایٹ دیٹ پرٹیکولر لیول جنرلی اسپیکنگ انلیس اور انٹل اٹس وہ جو کہتے ہیں نا جنریشنل ویلتھ یا فیملی ویلتھ ہوتی ہے, یا ہی از مطلب کہ ہی از اسٹارٹیڈ اے بزنس ویری ارلی اینڈ ہی از اسٹرک گولڈ جس کو ہم کہتے ہیں, پہنچ گیا وہاں, یا بٹ کوائن بوائے, ٹھیک ہے, وہ وہاں پہنچ گیا اس نے ٹریڈنگ کر کے یا اسٹیپ سارے لے کے. تو وہ پرسیپشن یہ فارم ہو گیا کہ مجھے اس طرح کا بندہ چاہیے. تھنگ از کہ اچھا ٹھیک ہے, لیٹس جسٹ سے کہ آپ کو اس طرح کا بندہ چاہیے. If you find this sort of person and he likes you and he is into you, there is a cost that you will bear. جس کو ہم پہلے بات کر رہے تھے. You can take the steps that you want, that you feel like is important for you, اور آپ یہ کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ ڈیزرو کرتے ہیں, but then you will have to bear a particular cost for that. جس کا مطلب یہ ہے کہ if you haven't earned the things that have come up for you, وہی چیز آپ جو ہے وہ پھر انکلکیٹ کریں گے بچوں کے اندر, and probably your kids maybe will not be able to get all of those things. اینڈ ان کو سکھایا بھی نہیں جائے گا کہ یار چیز ٹائم لے کے پیشنس کے ساتھ ارن کرنی پڑتی ہے. The struggle is not there. The struggle is not there. When the struggle is not there تو وہی والی چیز جو ہے وہ بچوں کے اندر آ گئی ود یور پارٹنر. تو وہ ڈائنامک اس طرح رہ جائے گا کہ یار وہ کہتے ہیں نا ٹرانزیکشنل بس ہے, بس پیسہ ملتا جائے, بس چیزیں ملتی جائیں اور بس نیڈس پوری ہو جائیں, اور وہ آپ کی انوالومنٹ ان دا ریلیشن شپ ان دا فارم آف جس کو ہم کہتے ہیں کنیکشن یا انٹیمیسی, وہ پھر نہیں ہے. سو دا لائف از ناٹ فلفلنگ, اٹ از سپرفیشل. پیسہ امپورٹنٹ ہے, کوئی ڈینائی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, Absolutely. کوئی ڈینائی نہیں کر رہا, بٹ پیسہ امپورٹنٹ ہے. پیسہ از اے پارٹ, کچھ باقی بھی پارٹس ہیں. کنیکشن ود دی ادر پرسن از این امپورٹنٹ تھنگ. یہ ابھی چیز سمجھ نہیں آتی بیکاز جو چیز دی آئیڈیا دیٹ ہیز بین سولڈ ٹو آل آف اس از یہ بات ہے کہ پیسہ, ٹرپ, اچھا میاں بہت ایفرٹ کرتا ہے, یہ کرتا ہے. دیٹس ناٹ ریئل. It's not, and it's not supposed to happen all the time. But وہ آپ کی وہ الگوریدم میں جس طرح وہ آ جاتا ہے, ایون somebody like me, مطلب کہ میرے بھی دماغ میں اس طرح کی چیز آتی ہے کہ یار بیوی کو فار ایگزامپل اس طرح کرنا چاہیے, بٹ I have to check myself کہ ایک منٹ this is content creation. So you have to understand it's creating content جو کہ curated ہوتا ہے تاکہ آپ engaged ہوں, تاکہ views زیادہ کریں. It's not necessarily reality. تو آپ کے جو ایک گیسٹ جو سائیکالوجسٹ نے بڑے اچھے ان کے بارے میں بات کی, ڈاکٹر احمد بلال صاحب, ونڈرفل. میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی ریلس بھی دیکھی تھیں, از ویری انفارمیٹیو اور بڑے آسان سلیس الفاظ میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیتے ہیں وہ. تو ہی سیڈ بورنگ از دا نیو سیکسی. Oh yes, yeah. ٹھیک ہے, so that is one of the reels that came across me جو ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, and that's so true. Boring is sexy اگر دیکھا جائے تو. There you don't, if you are always on the lookout for new spontaneous things, there's no difference between you and a kid. There is no difference. As you age, you become an adult. Mature ہونا کس کو کہتے ہیں? To be able to realize کہ کچھ چیزیں اچھا ٹھیک ہے اس طرح کی ہیں لیکن کچھ چیزیں اس طرح کی نہیں ہیں, اور میں نے کس طرح سچویشن کے ساتھ جو ہے اڈیپٹ کرنا ہے, میں نے کس طرح کرنا ہے, being an adult یا being a mature adult. بٹ اگر آپ کو ہر وقت اگر جو ہے نا وہ فار ایگزامپل ریسٹورینٹ سے جا کے کھانا ہے, جیب الاؤ کرتی ہے, ٹھیک ہے کریں آپ, دیٹس فائن, بٹ اف دیٹس دا اونلی تھنگ دیٹ سورٹ آف ڈرائیونگ یو, تو واٹ از ڈرائیونگ یو جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈوپامین ڈرائیو جس کو کر رہی ہوتی ہے, وہ چیز ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے, تو وہ ایڈکٹیو بھی ہوتی ہے, اور وہ جب نہیں ملے تو پھر تکلیف بھی ہوتی ہے, اور پھر لڑائی کس بارے میں بن جاتی ہے کہ ہم اس نئے ریسٹورینٹ پہ اس نئی اوپننگ پہ جو ہے فار ایگزامپل نہیں گئے, یا فار ایگزامپل یہ والی سوشی جو ہم نے نہیں کھائی. Such privilege becomes a exactly privilege becomes a burden. Yeah, right. تو وہ it's an unfortunate way of sort of looking at it, but that's how the world has come about. یہ جو Gen Z ہے, I think they've brought in one particular good thing as well. They've questioned a lot of things, and that's a good thing. That's something that for example my generation didn't. جو کہتے ہیں نا تمیز دارے کے زمرے میں کہ نہیں زیادہ نہیں بولنا, زیادہ بات کویشچن نہیں کرنا, زیادہ بات کرنا بدتمیزی ہوتی ہے, یا کویشچن کرنا بدتمیزی ہوتی ہے. دے براٹ ان دیٹ, اینڈ ایون ورک فورس کے اندر بھی نا برنگنگ دیز کویشچنز, تو وہ امپلائرز تھوڑے سے آن گارڈ ہو گئے کہ بھائی جان تھوڑا سا دیکھ کے چل رہے ہیں ان کے ساتھ. سو دیٹس اے گڈ تھنگ.
It is certainly again comes with the same thing क्योंकि सबका ना बेस लाइन तो सेट है. The money is non-negotiable all across and it has been negotiable in the past. So it tells कि जी इसको तो बिल्कुल बेस लाइन पे लिया हुआ है, which again becomes unfortunate because वही बात है कि वो तो फिर वही रूल अप्लाई होगा which is a film Adolescence एक सीजन आया था जिसके अंदर mentioned है कि 80% women like 20% men. Because of course 20% are the high achievers, they are going to get good financials, some of them will be powerful in terms of authority and everything. तो बाकी जो बेचारे 80% हैं from blue collar job to maybe other cleaner, sweeper or maybe accountants or maybe general admins, so of course they are not in the 6-figure salaries and they're also well informed. हर किसी के हाथ में फ़ोन है, बाकी सबकी भी ज़िंदगी है भाई, उन्होंने भी कुछ सोचना है, उनको भी हर कोई एक ही कैटेगरी में, इवन द गर्ल who comes from a lower middle class family is looking for an upper middle class family, not even like in the same category. I tell you from my own matchmaking data, everybody is looking for the income that they earned, more income than they earned, or at least to match it. No. अच्छा, It's higher than they are. Not from the male's perspective. उनके लिए is a males don't generally see what the girl 90% of is them have no earning. no. Yeah, exactly. That's not important for them, Exactly. generally speaking. ठीक है ना? Yes. So वो बताता है ये चीज़ कि जी still again the problem is कि फिर जब आप रिश्ता ढूंढ रहे हो, आपको money related value तो reciprocate हो गई, मिल गई, एंड देन वहाँ से एकदम ऑल ऑफ अ सडन फिर इमोशनल जब वो हो जाता है ना, टिक क्लियर हो जाता है, तो पैसा तो आ गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इमोशंस. नाउ इट वाज नॉट योर फंडामेंटल कोर प्रायोरिटाइज्ड प्रेफरेंस रिगार्डिंग द मैच मेकिंग. ऑल ऑफ अ सडन जब वो चीज़ हो गई है उसके बाद ये मेरा ख्याल नहीं रखता, ये पैसे तो दे देता है लेकिन मेरे साथ टाइम नहीं गुजारता. अब ऑफ कोर्स पैसे कमाने जाता है शायद, फिर तो वो वापस ही नहीं आता जितने उसको पैसे चाहिए. तो वो बैलेंस जो है इज वेरी, वो सारा टाइम जो है वो फिर उन पैसों में लगाने के लिए लग गया जो इम्पोर्टेंट थे आपके लिए, उन जगहों पे जाने के लिए जो कि ज़रूरी थी. बट यू सी इट्स नेवर एंडिंग. देयर इज़ ऑलवेज न्यू प्लेसेस ओपनिंग अप, देयर इज़ ऑलवेज न्यू लोकेशंस दैट यू हैव टू गो. द वर्ल्ड इज़ ऑलमोस्ट नेवर एंडिंग. तो वो जब आपको फॉर एग्जांपल आपको वो iPhone 17 चाहिए था, वो आपको मिल गया, ठीक है, इट्स गुड फॉर अ शॉर्ट वाइल. Then what? 6 months बाद एक और आ जाएगा. 6 months बाद एक और आ जाएगा. And this is what the companies that are selling these products. Even people who are rich, they are also thinking of something that they have to buy. Even ultra rich people might be thinking of buying a yacht. कि यार ये $1 billion की मैं खरीदूं कि ना खरीदूं. वो एक और लेवल पे गेम ऑपरेट कर रही होती है. But the game is the same. Yeah. So the principle that it works on is the same. The difference is the money that you have. जितना पैसा ज़्यादा है उतना आप यार्ड देखेंगे, जितने कम है वो फिर आप फ़ोन देख लेंगे. बट ये हम सिंपल सी बात भी नहीं समझ पाते हैं. मुश्किल हो जाता है ना, मुश्किल हो जाता है. मैं लोगों को ब्लेम नहीं करता, मैं खुद भी अपने आप को इसी कैटेगरी में जो है ना वो फ्रॉम टाइम टाइम डालता हूँ, क्योंकि मैं भी सीख रहा होता हूँ, मैं भी गलतियाँ कर रहा होता हूँ. तो वो इट्स नॉट ईजी फॉर पीपल. तो हम कल्चर पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं. कल्चर का कितना रोल है जिसने हमें शेप किया, हम इस तरह के क्यों बन गए. You know, everyone you talk to, you don't feel like it's a normal talk. ठीक है, they are suffering, people have problems, you see so much shouting, high volume बात, ऊंची तरीन आवाज में बात करना, normal बात सामने. Other side violence के साथ, you know, hand movements and everything. It's all across in our culture. We're very loud people. Even recently बसंत के बारे में भी मैं एक बात करना चाहता हूँ. वो ये था कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बसंत लाहौर में देखी है, एंड इट वाज अ क्रेजी एक्सपीरियंस. आई लव्ड इट दो बिकॉज ऑफ आई फेल्ट लाइक कल्चरली समथिंग वाज देयर. बट व्हेन आई ट्राई टू डिकोड इट, तो वो मुझे समझ आता है, सब मोहल्ले छतों पे हैं, एवरीवन, इट सीम्ड लाइक ए गुड थिंग. लेकिन द मोमेंट किसी की पतंग कटी है ना, सो इट वाज लाइक अ लाउड वॉइस कमिंग. ओ काटा, इट्स लाइक cleaned, you've swept you badly. It's like a catharsis of someone's losing. It was an expression of, और किसी ने शीशे की डोर है, किसी का वो मतलब बड़ा वो मेरी बहुत अच्छी डोर है, इससे तो मैंने ऐसा. But it's not a sport anymore. Sport, winning, losing. It's like more you are not winning is someone is losing. और वो इतना entice कर रहा था, इतना exciting था कि मुझे लगा कि शायद हमारे culturally we embedded to kind of maybe thrive on other people's putting down other people. Yeah.
I don't know, I just had a feeling. Could be wrong, no offense to anybody who celebrates, and I actually myself have done that. But वो मुझे लगा ना बिगर पिक्चर, और तब बैन होने की भी वजह लोग शीशे की डोरें यूज़ करने लग जाते. मगर व्हाट्स योर ऑब्सेशन कि तुमने सबकी पतंगी काटनी है भाई? नॉर्मल भाई उड़ रही है, कट गई किसी की, खैर है, इट्स अ सेलिब्रेशन, वो काटा फलाना, वो नहीं वो काटा, हाय आई विल मेक योर वॉइस, मैं पहुंचाऊंगा तुम्हें कि तुम्हारी ऐसी की तैसी. So how you see it culturally, कितना ये हमारा obsession है, and especially we can talk about Lahoris as well. Lahoris as well, ठीक है. Yeah, so देखें, मैं खुद लाहौरी हूँ, तो इसलिए मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ. एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. आपने कहा आपकी पहली बसंत थी? Yes. राइट, ठीक है. सो आई हैव सीन मोस्ट ऑफ माई बसंत वही बचपन वाली जो है वो मैंने देखी हैं. एंड आई मेड अ स्पेशल एफर्ट टू गो टू दिस पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ बसंत. तो जो आपने, we are competitive in nature, generally speaking, we are competitive in nature. अब what you felt about, कि यार ये बहुत ही ज़्यादा हो गया था, that's understandable. A lot of people must have felt that कि यार इतनी भी क्या ऐसी बात हो गई. तो वो there's little wrong with competition, but वो कहते हैं ना कि even playing field ज़रा रखा करें. even playing field का मतलब ये है कि वो जो डोर वाली आपने बात की थी ना, केमिकल डोर है, शीशे वाली डोर है, एज डोर है, कौन सी वाली डोर है, मतलब कि अगर आप उससे काट रहे हैं तो फिर एंड यू आर मेकिंग अ फस अबाउट इट, तो वो उसका क्या फ़ायदा यार. आपने वो कहते हैं ना कि एक आम डोर वाले बंदे को आपने काट के आपने क्या तीर मारा. बट देर इज़ स्किल पतंगबाजी के अंदर, और वो जो स्किल्ड होते हैं ना, वो उस चीज़ को वो इन्जॉय करते हैं. तो आई डोंट फाइंड समथिंग पर्टिकुलरली सॉर्ट ऑफ रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू द कम्पिटिटिव एस्पेक्ट ऑफ इट. ठीक है, वो ठीक है. और वो जो उसके बाद वाला भी जो रिएक्शन होता है, मैं वही कह रहा हूँ, दैट्स अ कल्चरल थिंग. इट्स मतलब कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 काटी हैं और 2 कटवाई हैं. Oh great. और 2 तोड़वाई हैं. अच्छा, तो 6 हो गए. ज़्यादा मैं माय नंबर्स नहीं ठीक कटवाने का हाँ. तो ये मेरे साथ हुआ था. तो वो मैंने भी आवाज़ निकाली थी, मैंने आवाज़ निकाली थी. तो इट फॉर मी इट वाज अ रिमाइंडर. इट वाज लेस टू डू मैंने अगली काटी एंड मोर ऑफ अ रिमाइंडर टू माई सेल्फ कि यार ये वो आवाज़ मैं 15-20 सालों से मैंने नहीं सुनी. तो वो फॉर मी इट वाज लेस अबाउट दैट कि मैंने अगले की जो है ना वो काटी. तो वो हाँ, कुछ लोग ज़रा ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं. फिर हमारा ज़ाहिर बात है, वो जो बंदूकें चलाने वाला जो है वो भी शौकीन लोग होते हैं. अब वो करते हैं, दैट्स समथिंग दैट देव ग्रोन अप विद, दैट्स समथिंग दैट देव सीन. अब वही ना इन्वायरमेंट वाली बात आ जाती है. वहाँ इट्स नॉर्मल कि बंदूकें इस तरह ही चलती हैं. अब फॉर एग्जांपल आप और मैं किसी शादी पे जाएंगे, हम बंदूकें शायद एक्सपेक्ट ना, सॉरी आई कांट स्पीक फॉर यू, शायद आप पिस्तौलें एक्सपेक्ट करते हो, मतलब कि ऐसी कोई बंदूकें वगैरह. लेकिन ये है कि मतलब कि हम शादियों पे जाएंगे तो वे लाइक नॉर्मल, अच्छा ठीक है यार इवेंट है कर लेंगे. बट फॉर अदर पीपल इट्स लाइक, अब वही बात है, कल्चरल चीज़ है कि उस पार्ट में जो है, अगर डेरा साइड पे है, उनके डेरे हैं, इस तरह के सीन है, विलेज टाइप में, उनकी पीछे बैकग्राउंड इस तरह के, तो वहाँ तो बंदूकें चलती ही चलती हैं. Yeah, but again comes to the same responsibility of maybe वही बात है कि why it's again this there कि जी celebration with the बंदूक, why is actually there. It's part of their culture. Specifically अगर आप मुझसे पूछें कि why is there from a psychological viewpoint, using a gun is power. ठीक है ना, it's an exhibition of power. तो it's very normal. अब एक ऐसी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, समथिंग विच कैन एंड अ लाइफ, ख़त्म कर सकती है आपकी ज़िंदगी. वो आप उसकी डिस्प्ले आप कर रहे हैं, इट गिव्स यू दैट हाई, एंड आप उसी माहौल में पले बड़े हैं, तो आपको ये वाली चीज़ नॉर्मल लगेगी कि आप बंदूकें चलाते हैं या आप शिकार करते हैं. ठीक है, बट बात ये ना कि आप अगर हवा में बंदूकें चला रहे हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली नुकसान पहुँचा सकती है, जाने गई हैं. तो वो इस चीज़ को इस तरह नहीं देखते. अब मैं वो कह रहा हूँ ना, अपब्रिंगिंग मैटर्स अलॉट, द एनवायरनमेंट मैटर्स अलॉट. आपने पूरी ज़िंदगी अगर वो माहौल देखा है, वेरी डिफिकल्ट दैट यू आर गोइंग टू चेंज ओवरनाइट. एग्जैक्टली, और यही सब रिलेशंस में फिर रिफ्लेक्ट भी होती हैं. आई थिंक ये सब चीज़ें आस पास, इवन द काइंड ऑफ कल्चर यू आर मेंशनिंग, तो वहाँ पे औरतें जनरली सप्रेस्ड भी हैं. ठीक है, ऑफ कोर्स दे डोंट हैव अ वॉइस वहाँ पे कोई बात करना या कुछ भी. एंड द मोर maybe when you go towards the feminine side where the power is no longer towards gun या कुछ भी, so there is more conversation, communication happening, respect and everything. So I think we need to kind of maybe redefine culture as well. I mean, we can, लेकिन वो कहते हैं ना कि some cultures and some traditions are forever. नूरपुर की लाइन याद आ गई मुझे. But ये कि some part of culture, I think it's important to sort of preserve it, not necessarily understandably ये the violent part. लेकिन जो दूसरी वाली part है, I think it's important, जो आप अभी औरतों वाली वॉइस वाली बात कर रहे हैं. So
men are more attuned towards physical action, and women being the fairer or weaker in this aspect, weaker, no offense, لیکن I mean physically they're That's weaker. like a تو reality is, ہاں, what ان کو کس چیز پہ رلائی کرنا ہوتا ہے؟ their intellect. oh yes, emotional ایموشنل. تو وہ ویمن آر دی ایموشنل گیٹ کیپر جس کو ہم کہتے ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں نا فیملی بھی ان سے بنتی ہے, ایموشنل بھی ان سے بنتے ہیں. تو وہ اس طرح دیٹ از ہاؤ دے کمپیٹ تھرو دیئر ایموشنل انٹلیکٹ. تو ہم جو آدمیوں کی جو لڑائی ہوتی ہے نا, دیٹس ویری ڈفرنٹ فرام اے وومنس فائٹ. اینڈ اٹس آلموسٹ ویری کلینکل. جو ان کی جو لڑائی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا, جو ان کا بولنگ ہوتا ہے, جو ان کے سنائڈ ریمارکس ہوتے ہیں, صرف آدمیوں کو نہیں بٹ عورتوں کے اندر ہی, وہ اس طرح لڑتی ہیں. دیٹس ہاؤ دے ڈو اٹ. انہوں نے سیکھا یہ بایولوجیکلی بھی وہ پرائمڈ اس چیز کے لیے. فزیکلی اتنی زیادہ نہیں ہے, ہم ذرا فزیکلی زیادہ ہیں, لیکن ہمیں بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھائی لفظوں سے آپ بات کریں. ہاتھ چلانے سے پہلے جو ہے نا, پہلے لفظ استعمال کرتے ہیں, جب لفظ ختم ہو جائیں پھر چلیں آپ ہاتھ چلا لیں, ٹھیک ہے, اگر وہ بات نہیں بن رہی تو پھر بھی ویسے. تو ڈیفینیٹلی اٹس لائک ظاہر ہے جو بندہ جس چیز کو یوٹیلائز کر کے اپنا الو سیدھا کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. بالکل ایسی باتیں کرتا ہے. دس از وٹ دا ٹروتھ ہیز. اور ہمیں ریفلیکٹ بیک کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو کائنڈ آف مے بی سی کہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ جسٹ بیکاز یو کین ہارم سم ون یو شوڈ. ایگزیکٹلی. اور اسی کے اندر ریسٹرینٹ یہی چیز ہوتی ہے ایکچولی. اگر دیکھا جائے تو پیشنس بھی یہ والی چیز ہوتی ہے کہ یو ڈونٹ نیسسریلی نیڈ ٹو ہارم سم بڈی بیکاز یو کین. ایکچولی وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ بچہ کسی کو مارتا نہیں, یہ بچہ بلی نہیں کرتا, یہ تو اس بچے میں بڑا صبر ہے. اگر تھوڑا سا غور پہ دیکھا جائے, اگر وہ بیبا بچہ ہے تو وہ صبر نہیں کر رہا. دیٹس ناٹ اے ڈسپلے آف, اسے کہتے ہیں نا, دیٹس ناٹ اے ڈسپلے آف اسٹرینتھ. اسٹرینتھ یہ ہے کہ آپ کوئی چیز فار ایگزامپل کر سکتے ہو اور آپ نہیں کر رہے. یو چوز ناٹ ٹو فار دا گریٹر گڈ. Oh yes, yes, yes. ٹھیک ہے نا. Reminds me of Jordan Peterson as well. Exactly. Right. تو یہ والی بات. Cowardice is again وہی اس پرسپیکٹو میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ تو واقعی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہو اور آپ چوز کرتے ہو not to, that's the bravery, that's the discipline, that's like کہ you are a strong person. لیکن ہم لوگ سم ٹائمز وہی بات ہے کہ we say کہ وہ بیبا بچہ again وہ بیچارہ کیپیبل ہی نہیں ہے کسی کو کچھ کہنے کے لیے. اس نے نہ سیکھا نہ اس کو اس طرح سکھایا گیا. ایکسرسائز. ہاں. تو وہ اس دن میں ایک پرٹیکولر کمیڈین ہے, یو کے کمیڈین ہے, جمی کار. تو وہ اس کی میں ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا, اس کے اندر اس نے بڑی انٹرسٹنگ چیز کی کہ بوائز ناؤ وین دے گرو اپ دے ناٹ ٹاٹ ہاؤ ٹو شیو, دے لرن اٹ فرام یوٹیوب ویڈیوز. تو وہ میں سوچ رہا تھا کہ ہاں یار بڑا امپورٹنٹ ایک سورٹ آف بانڈنگ سورٹ آف ریچول ہے کہ یو نو شیو کیسے کرتے ہیں. اینڈ دیز آر دی اسمال تھنگز جو کہ ایز سوسائٹی سورٹ آف وہ کہتے ہیں نا سیپریٹ ہو گئی ہے کہ ایوری تھنگ از ٹیکنالوجی بیسڈ. یو کین گیٹ اے یوٹیوب ویڈیو فار دس بٹ یو کین, اور مسئلے کا حل بھی ہو جائے گا, بٹ یو مس آؤٹ آن دا سوشل ایسپیکٹ کہ بانڈنگ وتھ سم بڈی اوور دس پرٹیکولر تھنگ, جس میں آپ سیکھ رہے ہیں, آپ اس سے بات کر رہے ہیں, کنورس کر رہے ہیں, کچھ اور چیز بھی بات ہو رہی ہے کو سیکھ رہے ہیں. تو وہ والا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹلی سورٹ آف چلا گیا. اینڈ آئی تھاٹ اباؤٹ, میں نے کہا ہاں یار واقعی آئی ایم شیور کہ بہت سارے بچے جو ہے وہ یوٹیوب ویڈیو سے, ہم ابھی بھی اس طرح کرتے ہیں 100%. بٹ دیز بیسک سورٹ آف گروئنگ اپ جو ایسپیکٹس ہوتے ہیں نا بانڈنگ کے, وہ چیزیں مس ہو جاتی ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی درمیان میں آ جاتی ہے. او یس, لائک سی آن دا بسنت. اب تو مجھے لگتا ہے 3 دن میں لوگوں کا اسکرین ٹائم اگر وہ چیک کریں بسنت والے ڈیز میں تو بہت ڈراسٹکلی ڈاؤن ہوا ہوگا. ایوری ون واز جسٹ کنیکٹنگ ایچ ادر, اور وہ اتنا فلفلنگ تھا. اٹ واز ایکچولی لائک اے ٹرو بریک. اور ٹیکنالوجی ہم کہتے تھے ہم بڑے وہ ووک, اور پتہ نہیں ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی. آئی تھنک ایز وی آر ایڈوانسنگ وی آر less of a human capability is being used mentally. We're becoming dumber actually. Yeah. We're becoming dumber. And وہ جس طرح چیٹ جی پی ٹی, خیر دس از another debate, میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گا, بٹ یہ کہ آف کورس مطلب ہمیں بھی اب سوچنے لگتے ہیں جب بھی کبھی کہ کوئی کام کرتے ہیں تو وی لائک جسٹ سمپلی پرومپٹڈ کہ یار بھائی دے دو, میں اپنا دماغ نہیں یوز کرنا چاہتا. دیر از نو پروسیس آف ڈسکوری. ایگزیکٹلی, کہہ رہا ہوں نا, اور وہ آپ اپنی طرف سے ٹائم سیو کر رہے ہیں اینڈ یو لوکنگ فار دا بیسٹ پاسبل سولوشن. مے بی یو ڈونٹ نیڈ دا بیسٹ پاسبل سولوشن فار ایوری پرٹیکولر تھنگ دیٹ یو آسک. سو ایٹ لاسٹ ڈو یو ہیو اینی ایڈوائس فار پیپل generally regarding all the discussion we just had?
اور میں نے آپ کو کہا تھا میں اردو میں بات کریں گے اور میں نے خود ہی کافی الفاظ استعمال کر لیے. میں نے بھی بڑی کوشش کی ہے جناب, بہت کوشش کی ہے میں نے, اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی انگریزی بہت زیادہ آتی ہے, لیکن وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نیچرلی شاید نکل جاتا ہے. پلیز گو اہیڈ. So advice with respect to all, so basically آپ کہہ رہے ہیں summarize کریں and any particular advices on the discussions that we've had. میں یہ ضرور کروں گا کہ یہ ضرور 2-3 چیزیں میں کہوں گا. ایک تو یہ کہ فرام اے پرٹیکولر لینس چیزوں کو کیوریسلی دیکھنا شروع کریں پھر سے. بی کیوریس اباؤٹ دا تھنگز دیٹ یو ڈو اینڈ دا تھنگز دیٹ یو ڈونٹ ڈو. اگر آپ کے کوئی پرٹیکولر ریئیکشن ہے کسی چیز کے بارے میں, اینڈ اف یو فیل کہ یار یہ بہت ایکسٹریم ہے, بی کیوریس اباؤٹ دم کہ یار یہ کب میں نے سیکھا, یہ کہاں سے, یہ میرے لفظ ہی ہیں کہ نہیں ہیں. دیز آر سم آف دا تھنگ جو کہ تھیراپی کے اندر ڈیفینیٹلی ڈسکس ہوتی ہیں. بٹ میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ ہر کسی کو تھیراپی پہ جانا چاہیے. تو وہی بات ہے کہ میں تھیراپسٹ ہوں تو میں کہہ رہا ہوں ہر کسی کو آنا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک تھیراپی از فار ایوری بڈی. آئی تھنک یو شوڈ ڈیفینیٹلی گو اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں یار یہ سمجھ نہیں آ رہی, یا اس بات کی سینس نہیں بن رہی ہے, یہ میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں, یا آپ اتنی پین میں ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار دس ریکوائرز پروفیشنل ہیلپ, تو آپ ضرور جائیں. سو ایک تو کیوریس لینس والی بات ہے. دوسرا یہ کہ ٹرائی ٹو ورک آن 2 particular things. Now these are sort of the boring things جس کو ہم کہتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ آپ کی جو زندگی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں جو آپ کا پرسیپشن ہے, وہ آپ کا اپنا انڈیویجول پرسیپشن ہے چیزوں کے بارے میں. اس کے اندر جو 2 بڑے فیکٹرز آتے ہیں نا, وہ ایک سلیپ کے آتے ہیں اور ایک فزیکل موومنٹ کے آتے ہیں. دس ہیز بن ریسرچ ٹو ڈیتھ, مطلب کہ اور ابھی تک جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. تو وہ میں ان سائیکالوجسٹ کی بات کروں گا. بورنگ تھنگس جو ہے نا, یو آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ نیو تھنگس, کہ کوئی ایسی چیز ہوئے گی یا کوئی وہ چیز ہوگی, یا یہ پرٹیکولر چیز یا یہ منجن جو ہے یا یہ سپلیمنٹ ہے یہ میرا مسئلے کا حل کر دے گا. اٹس ناٹ دیٹ. دیر از نو ون سلور بلٹ سولوشن ٹو آل آف یور پرابلمس. یہ نہیں ہوگا. بٹ دا اسمال تھنگس دیٹ یو کین چینج, جو کہ آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ یہ والی چیزیں پہلے ٹھیک کر لیں اپنی, اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں کہ نہیں ٹھیک ہوئی. ون ان پرٹیکولر از سلیپ. ٹھیک ہے, ٹائم پہ سونے سے زیادہ جو مجھے سمجھ آئی ہے از ویکنگ اپ ایٹ اے پرٹیکولر ٹائم. لیکن وہ ہم اس کو میچ نہیں کر پاتے. ہم جو بھی ہو نا, ہم اگر ویک ڈیز پہ ہم صحیح ہیں نا, ہم ویکینڈ پہ کہیں گے یار یہ ہمارا ٹائم آ گیا, تو وہ اس کے اندر ہم پھر ویکینڈ پہ ہم اس کا ٹائم چینج کر دیں گے. بٹ روٹین از فنڈامنٹل. دا بیسک تھنگز آر فنڈامنٹل. وہ جو نیند جو ہے ضروری نہیں 8 گھنٹے سوئیں آپ, لیکن یہ ہے کہ وہ جو کوالٹی آف سلیپ ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. اگر آپ, اینڈ آئی ہیو سین دس ود ان مائی کلائنٹس, کہ انہوں نے اپنی صرف نیند ٹھیک کی ہے, پرابلمس وہی کہ وہی ہیں, بٹ دیئر پرسیپشن اباؤٹ دوز پرابلمس ہیو ڈراسٹکلی ریزیلینس بلڈ ہوگی. دے ڈونٹ, مطلب کہ وہ ایک پرابلم سالونگ بھی آ گئی ہے, اینڈ اٹ ڈزنٹ افیکٹ دیم دیٹ مچ اینی مور. یہ جو پرٹیکولر پرابلمس ہیں, اینڈ اسپیشلی وہ والی پرابلم جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے, وہ کہتے ہیں نا اس پہ وہ دیر اوکے, اچھا ٹھیک ہے کہ ایک مشکل وقت ہے, میں نے جو کرنا تھا جو میں کر سکتا تھا میں کر چکا, ہاں ٹھیک ہے اوکے, اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے آئی نیڈ ٹو ویٹ دس آؤٹ اے بٹ. تو وہ ایک تو سلیپ والی بات ہے, اور ایک جو, اینڈ دس از اے پرسنل ایکسپیرینس فرام مائی سائڈ, فزیکل ایکسرسائز نے جو ایٹ لیسٹ میری زندگی کے اندر جو چینج لے کے آیا, دیٹس بن, مطلب کہ اس کو میں انڈرمائن بالکل بھی نہیں کر سکتا. دیٹس بن ونڈرفل. اینڈ دا کائنڈ آف ورک دیٹ اس تھراپسٹ ڈو, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پروفیشن چوز کرنے کے لیے نا جو ہے کہ ایک بندے نے مجھے بڑی مزیدار میری ڈسکرپشن دی تھی کہ وہ جب میں آئی واز سورٹ آف اسٹڈینگ سائیکالوجی اینڈ آئی واز ورکنگ سم پلیس ایلس, تو وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا اس طرح اپنی کلاسز کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ عمر بھائی کہاں جا رہے ہیں, تو کہتے ہیں کہ وہ کلاسز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کون سی کلاسز, کہتے ہیں وہ سائیکالوجی وغیرہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. کہتے ہیں دیدی اپنا تارا شارٹنے. تو میرے اندر ایک سینٹرسٹی ہے, پرٹیکولر ٹائپ آف پرسن, تو وہ اس کے اندر جو ہے خیر میں نے جب کر لیا تو بٹ دا کائنڈ آف ورک دیٹ وی ڈو اٹس اے لاٹ. باہر تو بڑا باڈی ہے اس طرح کی ریگولیٹ کرنے کی کہ تھراپسٹ آلسو مسٹ گو تھرو تھراپی. مینڈیٹری نہیں ہے, لیکن آف کورس اٹس اے ویری ہائی لائکلی دیٹس اے پارٹ آف دیئر ایتھیکل. اٹس ایبسلیوٹلی نیسیسری. اٹ از نیسیسری. یس یس یس. ٹو ہیو یور اون تھراپسٹ ون, اینڈ ویری امپورٹنٹ فرام اے کلائنٹس پرسپیکٹو. میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں, اگر آپ کوئی تھراپسٹ سرچ کر رہے ہیں ضرور یہ سوال پوچھیں کہ آپ کا جو کام ہے وہ سپروائز کون کر رہا ہے. آپ کا سپروائزر کوئی ہے, وہ پرٹیکولر کویشچن کا جو جواب جو ہے نا وہ آپ کو تھوڑا سا انسائٹ دے دے گا کہ یہ تھراپسٹ جو ہے وہ کیسا ہے, آپ کا ورک کوئی سپروائز کر رہا ہے کوئی سینئر. تو وہ یہ چیز دماغ میں رکھیں ود رسپیکٹ ٹو تھراپی. سو ان شارٹ بیسک بورنگ تھنگز ہی ہیں, اپنی سلیپ, اپنی ایکسرسائز, اور کیوریوسٹی لینز اپنا آن کر لیں.
میں جو کرتا ہوں میں کیوں کرتا ہوں, فرام اے کیوریسنیس, یہ نہیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے, بٹ میں یہ کیوں کرتا ہوں. Right. So thank you so much for joining us. It was such a very raw, candid, friendly talk. So thank you for coming. Most welcome. Thank you.